السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الحمد، سب تعریف، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وجعل، اور بنایا اس نے، الظلمات، تاریکیوں کو، والنور، اور روشنی کو، ثم، پھر، الذین، جن لوگوں نے، کفروا، کفر کیا، بربہم، ساتھ اپنے رب کے، یعدلون، وہ برابر ٹھہراتے ہیں۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ یعنی دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ اس لیے قابل تعریف ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، زمین کو اپنے بندوں کے لیے جائے قرار بنا دیا، اس نے اپنے بندوں کی رات دن کی منفعت کے لیے اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا۔ بحوالہ تفسیر المصباح المنیر۔ الحمد للہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و جمال، یہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و جمال اور عظمت و کمال کے ساتھ اس کی خصوصی حمد و ثنا ہے۔ الحمد للہ، کامل حمد صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ آسمان و زمین کی تخلیق اس کی کامل قدرت، وسیع علم، حکمت تامہ، رحمت عامہ اور خلق اور تدبیر کے کمال میں اس کی انفرادیت پر دلالت کرتی ہے۔ آسمان و زمین کا مربوط نظام یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے، وہ با کمال ہے اور اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ الظلمات سے مراد خسی اندھیرے بھی ہیں، جیسے رات کی تاریکی اور مانوی اندھیرے بھی ہیں، مثلا جہالت، شک، شرک، معصیت اور غفلت کے اندھیرے۔ اور والنور، اس سے مراد خسی روشنی بھی ہے، جیسے دن کی روشنی، اور مانوی روشنی بھی، جیسے علم، یقین، ایمان اور اطاعت کی روشنی۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمد للہ تملأ المیزان، الحمد للہ کہنا میزان کو بھر دے گا۔ بحوالہ حدیث مسلم شریف حدیث نمبر 223۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ یعنی دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ بحوالہ تفسیر اسر التفاسیر۔ وہ عبادت اور تعظیم میں غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مساوی قرار دیتے ہیں، اگرچہ وہ کمالات میں ان کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر نہیں سمجھتے، اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہستیاں ہر لحاظ سے محتاج، فقیر اور ناقص ہیں۔ بحوالہ تفسیر تفسیر سعدی۔ رب العزت کا فرمان ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے نازل کیا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بلکہ ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ سورت العنکبوت آیت نمبر 61 تا 63۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز اپنی حمد سے کیا۔ اس کی حکمت کی وضاحت ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا الحمد سے کی تاکہ ہر کافر و مسلم سامع کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمام قسم کی تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ان لوگوں پر حجت قائم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں۔ بحوالہ تفسیر تفسیر الرحمان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق سے اپنی حمد بیان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت اور اخلاص کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق سے اپنی حمد بیان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت اور اخلاص کا مستحق ہے۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورت الانعام کی آیت نمبر 1 اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔